ناظرین، سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس معاشرے میں عورت مرد کی ملکیت ہو اس کے لیے تعلیم کے مواقع محدود ہوں، باہر کی دنیا سے اس کے روابط بھی نہ ہوں اور وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر خاندان کے جانشین پیدا کرنے کے فرائض سر انجام دے اور معاشی طور پر مرد کی محتاج ہو تو اس صورت میں عورت کا سماجی درجہ گر جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں امراء اور جاگیرداروں کے لیے طوائف کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، جہاں وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ مل کر تفریح حاصل کرتے ہیں اور اپنی جنسی ناآسودگی کو دور کرتے ہیں۔ مردوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے طوائف کسی زمانے میں تعلیم حاصل کرتی تھیں، آداب میں نفاست پیدا کرتی تھیں، رقص اور موسیقی میں مہارت حاصل کرتی تھیں، عمدہ شعری ذوق ہوتا تھا تاکہ برمحل شعر پڑھ کر سامعین کو متاثر کر سکیں۔ لکھنؤ کے نوابی عہد میں لکھنؤ کی طوائف تہذیب و تمدن کی علامت بن گئی تھی۔ لکھنؤ کے حکمران اور امراء ان کی سرپرستی کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بے انتہا دولت مند ہو گئی تھیں۔ قیمتی جائیداد کے علاوہ ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات، ہیرے موتی اور پرتکلف ملبوسات کی کمی نہ تھی۔ محمد باقر شمس نے اپنی کتاب تاریخ لکھنؤ میں طوائفوں کے بارے میں لکھا ہے کہ لکھنؤ کی طوائفیں تہذیب، سخن، حسن و جمال اور کمال فن میں مشہور تھیں۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر مشہور یا خاندانی طوائف صاحب جائیداد اور دولت مند تھی، اس وجہ سے معمولی آدمی بھی ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ بعض شعراء نے بھی ان کے ساتھ روابط تھے، کیونکہ وہ شعر خود کہتی تھیں اور شعراء کی قدردان بھی تھی۔ رئیس زادے پہلے سے اطلاع کر دیتے تھے کہ ہم فلاں دن فلاں وقت آئیں گے، اس دن اگر کسی اور سے وعدہ نہ ہو تو وہ کہتی زہ نصیب کہ سرکار کنیز کو سراز فرمائیں، اور جب وہ تشریف لاتے تو سروقت تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور کمر تک جھک کر ساتھ ساتھ تسلیمیں بجا لاتی، اپنی جگہ سے ہٹ کر انہیں صدر میں مسند پر بٹھاتی اور خود دوسری طرف فرش پر کونے پر بیٹھتی۔ پاندان اٹھا کر ان کے آگے رکھ دیا جاتا، وہ پاندان لگا کر حسدان میں دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کرتے اور اگر گانے کی فرمائش کی تو سازندے آتے اور جھک جھک کر تسلیمیں کر کے بیٹھ جاتے۔ گانا شروع ہوتا، تعریف پر اٹھ اٹھ کر تسلیمیں کرتے، ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ کی صحبت ہوتی جس میں سینکڑوں روپیہ ان کو انعام میں مل جاتا۔ سر شام سے چوک میں ہجوم ہو جاتا اور ساز و آہنگ کی آواز سے فضا گونج اٹھتی۔ صورتحال میں اس وقت تبدیلی آئی جب 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ کی ریاست کو ختم کر کے واجد علی شاہ کو جلا وطن کر دیا۔ اس کی وجہ سے لکھنؤ کی طوائفیں نہ صرف شاہی سرپرستی سے محروم ہو گئیں بلکہ جاگیردار اور تعلقہ دار بھی مالی طور پر دولت مند نہ رہے۔ اس کی وجہ سے طوائفوں کی شان و شوکت والی زندگی متاثر ہوگی۔ دلی کے طوائفوں کے بارے میں ہماری معلومات کا انحصار درگاہ خان قلی کی کتاب مرقع دلی ہے، جو 1738 میں دکن کے حکمران آصف جاہ کے ہمراہ دکن سے دلی آئے تھے۔ یہ محمد شاہ مغل بادشاہ کا عہد حکومت تھا۔ اس کتاب میں قلی نے دلی کے سوسائٹی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی طوائفوں کے بارے میں دلچسپ مرقع پیش کیا ہے۔ اس سے 18ویں صدی کے دلی کے کلچر کا اندازہ ہوتا ہے۔ درگاہ قلی خان نے دلی کی مشہور طوائف نوربائی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے امراء مشتاق رہتے تھے اور اگر انہیں دیدار نصیب ہوتا تو اس کے عوض بھاری رقم تحفے کے طور پر ادا کی جاتی۔ نوربائی خود بڑی شان سے رہتی تھی، جب گھر سے باہر جاتی تو سواری کے لیے ہاتھی استعمال کرتی اور اس کے ملازموں کی بڑی تعداد جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ چلتی۔ جس امیر کے گھر جاتی وہ بطور رونمائی اسے قیمتی ہیرے جواہرات پیش کرتا اور رخصتی پر بھی اسے تحفوں سے نوازتا۔ نوربائی طوائف کے بارے میں درگاہ قلی خان لکھتے ہیں کہ بیگم دلی میں مشہور و معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ پاجامہ نہیں پہنتی اور بدن کے نچلے حصے کو نقوش کے قلم کی رنگ آمیزی سے پاجامے کی کاٹ کے مطابق رنگین کر لیتی ہیں۔ امراء کی محفلوں میں جاتی پاجامے اور اس کے رنگ میں ذرا بھی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ پردہ خود نہ اٹھائے کسی کا فہم اس صنعت کو سمجھ نہ پاتا۔ چونکہ ندرت اور اچھمبے سے خالی نہیں، اس لیے دلوں کو اس کی ادا مرغوب تھی۔ مہیناری
فیل سوار ہے، جس کے بارے میں درگاہ کلی کا کہنا ہے کہ اس کے تعلقات دلی کے خاندان امراء سے ہیں جو اس کی خوشنودی کے لیے بیش قیمت تحفے دیا کرتے تھے۔ دلی کے مشہور امیر اعتماد الدولہ نے آلات مہکشی دیے اور شراب نوشی کے لیے قیمتی پیالے پیش کیے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان کی مجموعی قیمت 70,000 روپے تھی جو آج کے کروڑوں روپے بنتی ہیں۔ تیسری طوائف کالی گنگا تھی جو گانا گانے اور رقص میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے ہر محفل میں اس کے قدردان ہوتے تھے اور اس کی قربت کے خواہشمند رہتے تھے۔ ان مشہور طوائفوں کے بعد درگاہ کلی نے دوسری طوائفوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا سماجی رتبہ نسبتاً کم تھا اور جن کے کوٹھے متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے تفریح کا ٹھکانہ تھے۔ یہ طوائفیں فن موسیقی میں مہارت رکھتی تھیں، ان کے گانے اور رقص لوگوں کے لیے تفریح کا باعث ہوتے تھے۔ ان میں زینت، رمضانی، رحمان بائی، پناہ بائی، کمال بائی، اوسا بائی اور نیا تنو کے نام قابل ذکر ہیں۔ درگاہ کلی خان کی طوائفوں کے بارے میں بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی تباہی نے یہ کلچر ختم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ اور امراء کی مالی حالت ابھی تک اس قابل تھی کہ وہ اپنی دولت کو بے دریغ طوائفوں پر نچھاور کر سکتے تھے۔ دلی میں بھی سیاسی صورتحال 1857 میں بدل گئی جب بغاوت کے خاتمے کے بعد دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر جلا وطن ہوئے اور امراء اپنی مراد سے محروم ہو کر عام لوگوں میں مل گئے۔ اس صورتحال میں طوائفوں کی سرپرستی بھی نہ رہی، ان کی پرانی حیثیت زائل ہو گئی اور یوں ہماری تاریخی ثقافت کے ایک رنگین باب اپنے اختتام کو پہنچا۔